ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانیہ روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کی بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی دھند لکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس کی دور کے دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کی ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بنی۔ اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کی اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنے کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہے کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن ان کی اناطولیہ اور علاقے جو کسی حد تک آج کے ترکی کے حدود سے مطابقت رکھتے ہیں میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی اتنا ہی سخت تھی۔ ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات۔ مورخ سینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اس روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی شروحات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اس مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلے بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوتے ہی دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئے۔ فنکل لکھتی ہے کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائل سردار شمالی مغرب اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطین سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگٹ میں کچھ علاقے عطا کیا تھا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ نامعلوم تاریخ والا سکہ۔ فنکل لکھتی ہے کہ عثمان کے دور میں ملنے والی واحد سکہ اگر اصل ہے تو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہے کہ عثمان کا اپنا نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں تھا، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکا تھا۔ تاریخ میں عثمانیہ کا پہلا ذکر۔ فنکل لکھتی ہے کہ عثمانیہ کا پہلا بار ذکر سنہ 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطین مورخ نے لکھا ہے کہ سنہ 1301 میں بازنطین فوج کا سامان عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی۔ اس میں بازنطین فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطین سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ہی خاندان کی اچانک گمنامی سے نکل کر اتنے آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی
جنم لیا۔ عثمان کا خواب۔ مورخ لیسلی بی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل ارم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنے ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبیالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کے شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانوں کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اسے خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہے کہ ابتدائی عثمانی سلطنتوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسرے پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہے کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی دور کی زمینوں کی کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کے 2 بیوی میں سے ایک تھی۔ ارطغرل کا اناطولیہ۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطین سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کی آت شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کی اس علاقے میں نہ ہونے کی برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی اما جگہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والے کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فنکل فرنٹیئر کے اس علاقے کے جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس علاقے میں نیم خانہ بدوش، لٹیروں، فوجی مہمات کی شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راؤں اور بکھرے ہوئے آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاش، بے چین روحوں، سرپرستی کی متلاشی، مسلمانوں، اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کی جال بچھی ہوئی تھی۔ فنکل لکھتی ہے کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیح راہبوں کی طرف وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے تھے اور پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے، اور ان کی زندگی روایت کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کلیہ علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھی جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کی سنی اسلام کے ساتھ ہم تھے۔ سیٹفورڈ جی شاہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کے لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیح علاق اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیح مذہب مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ ارطغرل کا مزار۔ سوگات کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کا سلجوق سلطنت سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارہان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ اس مسجد میں اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلے تعمیر سے کوئی نشان نہیں بچی۔ اس کے لیے
کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتے سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنی آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار سرنو تعمیر کیا اور عثمان شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ ارطغرل کی زندگی پر پی ٹی وی ڈرامہ کیوں؟ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کرانی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کا چھوڑ کر آخر ارطغرل کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ جوش کرانی کہتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان 1520-1566 اور عبدالحمید دوم 1876 اور 1909 کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دیرلس ارطغرل ان کی کاہی قبیلے کے اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیشرفت پر مبنی ہے۔ نتیجن جبکہ تاریخ کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترک میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اسے پیار کرتے ہیں۔ سنہ 2018 میں لکھی گئی اس مضمون میں کارنی کہتی ہے کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترک میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جسے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کے سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کارنی کہتی ہے کہ ایک ایسا کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کے خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطنت سلیمان کے بارے میں سیریز اس لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسا ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔